کیا ضرورت پیش آئی کہ مجدد عصر نے چاہا کہ یہ موضوع بھی لوگوں تک پہنچایا جائے؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے، اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے کہ اگر کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کی اہانت پر مبنی جملے کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بات سیدنا امام عالی مقام کا سر کاٹنے والے کی آتی ہے، کوفہ سے شام تک امام عالی مقام کے سر انور کو نیزے کی نوک پر لے کر جانے والے کی بات آتی ہے، خانوادہ نبوت کی شہزادیوں کو تخت و تاراج کرنے والے کی بات آتی ہے، تب جس کی محبت کو رسول خدا نے اپنی محبت قرار دیا ان کے بدبخت قاتل کی بات آتی ہے۔ کوئی رضی اللہ کہتا ہے، کوئی رحمت اللہ کہتا ہے، کوئی امیر المومنین کہتا ہے، کوئی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ جب اہل سنت کے مسلمات میں سے تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا گستاخ کافر ہے، تو پھر حسین کا قتل کرنے والا رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ آج یہ امر ہمیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم آج کی اس نشست میں اہل بیت کے مناقب، خصائل، فضائل اور ان پر آنے والے مصائب کو چھوڑ کر یزید لعین کی لعنت اور اس کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ اس میں امت کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو سامعین محتشم، موضوع آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے آج کی گفتگو میں صرف یزید پر کیا کرنی ہے؟ لعنت کرنی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف یزید پر لعنت کرنی ہے، اور اس پر لعنت کے وجوب کو اس کے کفر کی صورت میں ثابت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، بلا تمہید یاد رکھیے گا، شہادت امام عالی مقام کے حوالے سے ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ نفس انسانی کے قتل کا مسئلہ ہے، اور جو نفس انسانی کے قتل جیسے کبھی فعل میں ملوث ہو وہ فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن نفس انسانی کے قتل کے سبب وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ اشکال پیدا کر کے اہل ایمان کے عقیدوں پر نقب زنی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یزید کا کفر نفس انسانی کے قتل کے سبب نہیں ہے، بلکہ اس کا کفر اذیت مصطفیٰ کے سبب ہے، اور جو کریم آقا کو اذیت پہنچاتا ہے علی الاطلاق بالاتفاق وہ کافر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ آج کی ساری گفتگو میں ہم نے قرآن سے قاعدہ کلیہ اخذ کرنا ہے کہ یزید پر کفر کا فتویٰ اور اس پر لعنت کا جواز امام عالی مقام کے قتل کی صورت میں نفس انسانی کے قتل کے سبب نہیں ہے، بلکہ اذیت مصطفیٰ کے سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب کسی کو عذاب دینا ہو تو اس نے عذاب عظیم کا تذکرہ کیا ہے، جب اس سے زیادہ شدید عذاب دینا ہو تو عذاب علیم کا ذکر کیا ہے، اور جب اس سے بھی بڑھ کر شدید ترین، کربناک، اذیتناک، ذلتناک عذاب دینا ہو تو پھر عذاب مہین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں عذاب کے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں وارد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے عذاب عظیم کا تذکرہ ہے۔ عذاب عظیم، اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ساتھ قرآن میں عذاب کا تذکرہ 15 مرتبہ فرمایا ہے، اور اس میں کافر اور غیر کافر دونوں مراد ہیں۔ وہ مسلمان جو فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی قرآن میں عذاب عظیم کا حکم وارد فرمایا ہے۔ اسی طرح جب عذاب عظیم سے بڑھ کر عذاب دینا ہو تو پھر عذاب علیم کا تذکرہ کیا، اور قرآن میں عذاب علیم کا ذکر 65 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 65 مرتبہ۔ یہ عذاب علیم بھی کافر اور غیر کافر دونوں کے لیے ہے۔ وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ مسلمان جو کسی فعل حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں عذاب علیم کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کافر بھی شامل ہیں اور غیر کافر یعنی مسلمان بھی شامل ہیں۔
تیسرے درجے کا عذاب ہے عذاب مہین، اسے ذلت ناک عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ الحمد سے والناس تک پڑھیں، جہاں رب ذوالجلال نے قرآن میں عذاب مہین کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف کافر ہیں، اس سے مسلمان مراد نہیں ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں رب ذوالجلال نے عذاب مہین کا تذکرہ فرمایا، اس سے صرف اور صرف کافر مراد ہیں۔ لیکن ایک ایسا دلچسپ مقام ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پر بطور صورت مقدمہ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں جان لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے بدبختوں کا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، رب ایسے بدبختوں کا دنیا اور آخرت میں مقدر لعنت کو فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بدبخت جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، وہ دنیا میں بھی لعنت زدہ ہیں اور آخرت میں بھی لعنت زدہ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔